أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شمع رسالت کے پروانوں بادۂ توحید کے مدوالوں نوجوانوں نونہالان ملت سنی مسلمانوں ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار سرکار اول قرار محبوب پروردگار نازش کون و مکان سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذیقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے قریب فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین جان عالمین مراد المشتاقین سید المرسلین طہ و یاسین یعنی احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں سرکار دو عالم کی حریم ناز میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا بیش قیمت نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ پڑھے درود جب اہل دل قریبے سے پڑھے درود جب اہل دل قریبے سے تو خود حضور چلے آئیں گے مدینے مگر شرط ہے کہ اہل دل ہو اور جب اہل دل پڑھتے ہیں تو پھر کیا بات ہے لیکن اہل دل کہنے سے تو نہیں ہوتا ہے اہل دل کو دیکھتا ہے تو صوفی شیخ کریم الدین علی شاہ سبحان اللہ ارے کریم یا کریم حق کریم اگر اہل دل یہ لوگوں کو کہا جاتا ہو یہ جسے چاہے اسے اہل دل بناتے ہیں ان کی محفل میں آج بیٹھ کر یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آج ہم سب اہل دل ہو جائیں عرضی یہی ہے ورنہ سب کے کام ہے کچھ مقصد نہیں ہے اگر ہم زندگی کو اپنی سوار نہیں سکے تو کچھ فائدہ نہیں ہے اگر زندگی کسی ایک کی بھی سبر میں جائے تو ان ایک کے صدقے میں سب کی بخشش ہو جائے پڑھیں درود جب اہل دل قرینے سے تو خود حضور چلے آئیں گے مدینے سے مگر چلے آنے کی بات ان کیا ہے قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنین کی نفسوں سے ڈرے اس لیے جب آپ سے کہا گیا درود پاک پڑھنے کے لیے آپ نے پڑھا اس سرزمین پر اگر چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اس سرزمین پہ آواز گونجے گنبد خضرا کے مکین پہ جھوم کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک نبی اور آل نبی پر ایک رحمت بلند کیجیے صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضرات گرامی تقریر آپ کی پہلے ہو چکی ہے ہمیں تو بس یوں بیٹھا دیا گیا ہے تاکہ اس لیے بیٹھا دیا گیا ہے کہ اتنی دور سے آئے ہو تو تم بھی کچھ محفل سے برکت حاصل کرنا ورنہ یہ حضرات جو برگزیدہ لوگ ہیں اصل میں تقریر ان لوگوں کی ہوتی اب ہوئی اب ہو گئی ہے ہم لوگ صرف اس لیے کہ اتنی دور سے عارف حقانی سرکار حضرت قلندر برحق
ولی کامل حضرت سرکار شیخ صوفی شیخ کریم الدین علی شاہ قادری الازہری کی خانقاہ میں ہم لوگ بھیک لینے کے لیے آئے، بھیک مانگنے آئے ہیں، ان کا دیدار ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو۔ علماء اہل سنت زندہ باد۔ اس لیے اتنی دور سے آپ کا آنا جانا لوگوں کا ہوتا ہے تاکہ آپ کا کرم ہو جائے، ہم پر ایک نظر پڑ جائے اور ہمارے دلوں کی دنیا بھی آباد ہو جائے، ہمارے دلوں کی دنیا آباد ہو جائے، بس یہی مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری شام میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، تیری یاد غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم، جسے پی کے شیخ سادی بلغت خدا پکارے، جسے پی کے شیخ سادی، جسے پی کے شیخ سادی بلغت خدا پکارے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ بلغت خدا بے کمال ہی شیخ سادی نے جو کہا وہ یوں ہی نہیں کہا، عشق و محبت میں جھوم گئے اور دل کی دنیا سے پکار کر کہا کہ پہنچے بلندی کو اے میرے مصطفیٰ، وہ کملی والے، وہ شفیع المذنبین، وہ رحمت للعالمین، وہ جامع عالمین، وہ مراد مستحقین، وہ شمس العالمین، وہ سراج الصالحین، وہ رحمت مصطفیٰ، وہ کملی والے مصطفیٰ، یہ ساری خدائی کے مالک، وہ سرکار دو عالم، وہ نور مجسم، وہ رحمت کونین، وہ سید الانبیاء، وہ سردار انبیاء، وہ سردار دو جہاں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جو پہنچے ہیں بلندی کو تو اپنے کمال سے آپ پہنچے ہیں بلندی کو تو اپنے کمال سے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے بلغ العلا بکمال ہی۔ ہم کہہ رہے ہیں حضرت سرکار صوفی شیخ کریم الدین علی شاہ قادری کے جلسے کے جشن کے اس پروگرام سے کہ یا غوث اعظم، جسے پی کے شیخ سادی، جسے پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے، بلغ العلا پکارے مطلب سمجھے؟ آپ تو محبوبوں کے محبوب کو جانتے ہو، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو جانتے ہیں نا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء سے آپ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو نے کہا کہ آپ میرا کلام کم سنتے ہیں اور شیخ سادی کا کلام بلغ العلا بہت زیادہ سنتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں بھی تو آپ کا ہوں، آپ کا مرید ہوں، آپ کا خلیفہ ہوں، آپ کا ناظرہ ہوں، مگر آپ شیخ سادی کا یہ کلام زیادہ سنتے ہیں۔ حضرت صوفی باصفا سراج سلطان المشائخ سرکار خواجہ خواجگان محبوب الہی محبوب پاک نظام الدین اولیاء خاموش ہے۔ پھر دوبارہ سوال ہو رہا ہے، حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں بھی اتنا بڑا شاعر ہوں، درباری شاعر ہوں، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا آپ کا مرید ہوں، مگر میرا کلام آپ نہیں سنتے، کم سنتے ہیں، شیخ سادی کا کلام زیادہ سنتے ہیں۔ جب باہر باہر اسرار کیا تو حضرت خواجہ خواجگان محبوب پاک سلطان المشائخ میرا خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا امیر خسرو جاننا چاہتے تو سمجھو، بیٹھو یہاں پر، بیٹھائے پاس میں، اور آپ نے اپنی چادر اڑا دی۔ حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی نے اپنی چادر سر پہ رکھ دی تو کیا دیکھتے ہیں امیر خسرو کہ آقا و مولا مدینے کے تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہے، اور شیخ سادی بھی ہے، نظام الدین اولیاء بھی ہے، امیر خسرو بھی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سادی پر بلغ العلا
کبھی یہ پرانا نہیں ہوتا. تو جسے پی کے شیخ سادی یا حضرت سرکار ایک کلندر برحق یہ عارف باللہ یہ صوفی شیخ کریم الدین علی شاہ قادری آپ کے جلسے سے آج آپ کی جگہ سے آپ کا یہ گنہگار غلام آپ کے ذریعے سے پیران پیر روشن زمین سید الافاق شہنشاہ بغداد قطب الاقطاب محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی معشوق ربانی شہباز لامکانی انگیل نورانی محی الدین ابو محمد میر میرا پیر میرا غوث العظم کے دربار میں یہ عرضی کرتا ہے یا غوث معظم جسے پی کے شیخ سادی بغل ولا پکارے مجھے کب عطا کرو گے وہ جان غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے نبی کے دیوانے، اپنے نبی کے دیوانے، نبی کے دیوانے. ہمیں کب عطا کرو گے وہ جان غوث اعظم. ہمیں کب عطا ہوگا جسے پی کے شیخ سادی بغل ولا پکارے ہمیں کب عطا کریں گے وہ جام غوث اعظم. میرے ثابت کا کرم ہو، صوفی شیخ کریم الدین علی شاہ قادری کا کرم ہو، امین شاہ ولی کا کرم ہو، جتنے بیٹھے ہیں سب کے اپنے اپنے پیر کا کرم ہو. وہ پیران پیر ضرور کرم فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیوں کہ ان کا وہ تو پیروں کے پیر ہے، وہ تو آدم کے دستگیر ہے، وہ تو محبوب سبحانی ہے، وہ تو غوث سمدانی ہے، وہ تو قطب ربانی ہے، وہ تو معشوق ربانی ہے، وہ تو شہباز لامکانی ہے. ان کی شان کا کیا کہنا ہے. وہ جسے چاہے جب چاہے جس جیسا چاہے بنا دے. ارے جوڑ آتا ہے تو ولی ہو جاتا ہے. جوڑ کو ایک نظر میں ولی کر دیا پر نہیں جانتا. ایسی شانیں ایسی نظریں عنایت پہ لاکھوں سلام. اور بریلی سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حکیم الامت دریائے رحمت آقائے نعمت مجدد دین و ملت تاجدار اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا خان اس کو محبت میں ڈوبے تو کہا واہ کیا مرتبہ ایک اور صاحبانہ دینا. واہ کیا مرتبہ اے میرے غوث ہے بالا دینا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. اور کہا سر بھلا کیا کوئی جان لیتے ہیں کیسا تیرا. دیکھیے جب کسی کا مرتبہ پوچھنا ہو نا تو کسی مرتبے والے سے پوچھیں. جو جس کا خود کوئی مرتبہ نہیں ہے وہ کسی کا مرتبہ کیا جانے. جب غوث اعظم سے پوچھو گے کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے تو پیران پیر کہتے ہیں ہزار بار بسویم دلن زمشق گلاب. ہزار بار بسویم دلن زمشق گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبی اسلام. بڑوں سے بڑے کا مرتبہ پوچھو اور جس کا کوئی مرتبہ نہیں آپ اس سے پوچھتے ہو وہ کیا بتا سکتا ہے. جب نبی کے بارے میں پیران پیر سے پوچھو گے تو کہیں گے ہزار بار دہن مشک گلاب. اگر ہزار بار بھی مشک گلاب سے زبان کو دھو کر یا رسول اللہ آپ کا نام لیا جائے ہنوز نام تو گفتن کمالے بے ادبی. ہزار بار بھی اگر زبان کو دھو کر نام محمد لیا جائے جب بھی بے ادبی ہے. تو مرتبے والے سے کسی کا مرتبہ پوچھو گا. اعلیٰ حضرت کہہ رہے واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ. اے
عیسیٰ تیرا. ارے اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تقویٰ تیرا. اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تقویٰ تیرا. اللہ اکبر میرے دوست. پیران پیر کی بڑی شان. 11ویں والے پیر اپنے زمانے میں 11ویں والے مشہور ہو گئے. اللہ اکبر. بغداد پڑھنے کے لیے گئے اور اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی دیکھ لیتی ہے کہ کون کیا ہے. پڑھنے کا زمانہ ہے, طالب علمی کا دور ہے. ابھی پیران پیر مشہور نہیں ہوئے. ابھی سیدنا عبد القادر جیلانی ہے. ارے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. صرف قادر بھی ہے ظاہر بھی ہے. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. تو جب اللہ والوں کی نظر پہلے دیکھ لیتی ہے. جمعے کا خطبہ ہے, جمعے کی نماز ہے. نماز پڑھنے کے لیے بغداد کے جامعہ قادریہ کا طالب علم, جامعہ نظامیہ کا طالب علم جناب سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی پڑھنے کے لیے گئے. مدرسہ نماز پڑھنے مسجد میں منبر پر اس وقت کے بڑے بزرگ حضرت خواجہ محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ منبر پر جب واقف ہوتے اچانک نظر پڑ گئی سامنے بچے پر نظر پڑ گئی. آپ نے خطبہ چھوڑ کے کہا اس بچے کو باہر نکال. کیا بات ہے, خطبہ چھوڑ کے کہا. بار بار کہہ رہا ہوں کہ رتبے والے سے رتبے والے کا پتہ پوچھو. جس کا کوئی رتبہ نہیں کسی کا رتبہ کیا پتا چلتا ہے. خطبہ چھوڑ دیا, خطبہ بند کر کے کہا یہ بچے کو باہر نکال دو. مرید تمہارے پیر کے حکم کا پابند ہوتا ہے. باہر پکڑا, باہر کر دیا کہ بچے آپ باہر جائیں. مگر وہ تو غوث اعظم ہونے والے تھے. پھر واپس چلے گئے. پھر کہا آپ نے دیکھا رہے بچہ واپس آ گیا, اس کو پھر سے دیکھا. کیا بات ہے. حضرت خواجہ محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ گھر بچے کو باہر نکال دو. نکال دیا گیا. بچہ پھر آگے کہا پھر نکال دو. پھر نکال دیا گیا. پھر عبد القادر چلے آئے. آپ نے تیسری بار کہا بچے ادھر پاس میں. کیا بات ہے, ابھی تو نکالا جا رہا تھا بار بار, ابھی کہہ رہے پاس میں آؤ. خود منبر سے نیچے اترے, پیشانی کو بوسا دیا, کہا لوگو پہچان لو. کیا بات ہے. یہ 14 صدی کا, یہ 420 ملا کو اس کیا سمجھے مقام غوثیت کو, یا کوئی بھی کیا سمجھے. کہا کہ بار بار نکالنے کا مطلب یہ تھا تاکہ لوگوں ہم نے بار بار اس بچے کو اس لیے نکلوایا تاکہ تم پہچان لو. ظاہر سی بات ہے جب کہا جائے گا نکالو اس کو, سب کی نظر سب اس طرف متوجہ ہوں گے. کہا پہچان لو. اور اس کے بعد کہا کہ پہچان چکے ہو تو سنو, میری نگاہ دیکھ رہی ہے. ایک دن بغداد کا منبر ہوگا, یہ بچہ بڑا ہوگا اور بغداد کے منبر سے اعلان کرے گا قدمی ہذہی علی رکبۃ کل ولی اللہ. میری آنکھیں دیکھ رہی ہے. لوگوں سے بھی کہا, حرام سے بھی کہا, اس منبر سے بغداد کے منبر سے تم اعلان کرو گے اور جو ولی جہاں ہے سب اپنی گردن جھکا دیں گے اور سب تمہارے قدم کو اپنی گردن پہ اٹھائیں گے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اب جب یہ غلاموں کا غلام برسوں پہلے پیران پیر کے بارے میں جانتا ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے, جو سلطانوں کا سلطان ہے, جو مختاروں کا مختار ہے, وہ سرکار کل ہے, وہ کیا نہیں جانتے جی کل کیا.
اللہ اکبر، وہ کتنا جانتے ہوں گے، اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں سرکار دو عالم کے رحمت اللہ کا عالم کیا ہوگا جب ظلم کا ذکر ہے قرآن میں رخسار جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ پیروں کا پیر شہنشاہ بغداد حضور غوث الثقلین غیث القرنین محبوب سبحانی منبر پر اعلان کر رہے ہیں قدمی ہاتھی علی رکبت کل ولی اللہ، جو جہاں تھے وہی گردن جھکا دی۔ اور اس وقت آپ کے ہند کے راجا، ہند کے روحانی راجا حضرت خواجہ فاطمہ والی ہندوستان دستگیر بے قسم سرکار خواجہ پاک غریب نواز معین الدین حسن سندری چشتی اجمیر ہندوستان تشریف نہیں لائے تھے، خراسان کے جنگل میں محو عبادت تھے۔ بغداد کا منبر کتنا دور ہے، خراسان کا جنگل کتنا دور ہے۔ غریب نواز نے وہی آپ کے میرا عبادت میں تھے، آپ نے وہاں اس فرمان کو سنا، آپ نے فرمایا قدمی حافظی کا فرمان سنتے ہی غریب نواز نے کہا، ہم نے بار بار آپ سے کہا نا کسی درجے والے سے درجے کا نام پوچھو، درجے والے کا پتا، بے درجے والا کسی کا درجہ کیا بتائے گا۔ سلطان ہندوستان کے تمام مولاناؤں کے مولانا، تمام باباؤں کے بابا، تمام مفتیوں کے مفتی، ہندوستان کا سب سے بڑا عالم خراسان کے جنگل میں محو عبادت ہے۔ فرمان غوث کو سن لیا اور کہا یہ سر ہے، یہ آنکھیں، یہ دل ہے، یہ گردن، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، یہ دل ہے، یہ گردن، جہاں چاہے رکھے قدم غوث جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث معظم۔ جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم، غوث اعظم غم میں سب ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ بغداد کے منبر سے اعلان ہوتا ہے اور گلی گلی کے اولیاء سن لیتے ہیں، جو سامنے ہے وہ بھی سنتے ہیں، جو دور ہے وہ بھی سنتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کیا ہے ہم بھی تو اسی نبی کی امت ہیں، ہم بھی تو اسی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی تو انہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم کیوں کسی کو اپنا سے بڑا سمجھیں۔ اس وقت بھی کوئی بزرگ تھے، شیخ سدان نام تھا، برابر اس نے انکار کر دیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیوں ان کے قدم کو قبول کریں۔ یہ بھی بات پیرانے پیر نے منبر پر سن لیا، تاکہ بھی قدم کا خرچے کرتا ہے۔ اور پھر لمبا قصہ ہے، وہ جا رہے تھے حج کو مریضوں کے ساتھ، پھر ایک کرسچن کی لڑکی پر عاشق ہو گئے، وہاں سے ارادہ بدل گیا، پھر اس کے بعد میں اس کے گھر چلے گئے، وہ ڈکر چلانے گئے، ڈکر سے بچے کو اٹھایا قدم پہ، مکتوب غوث اعظم کا فرمان یاد ہے، عقاب غوث نازل ہوا، یاد آیا، پھر آپ وہاں سے توبہ کیے، پھر پیرانے پیر کے دربار میں بیڑیوں پہ چکر کر اس طرح سے حاضر ہوئے، اور سرکار نے نظر کرم فرمائی، معاف فرمایا، پھر سے ولایت واپس۔ برسوں کے بعد آپ کوئی کہے گا کہ اسی وقت کے لیے تھا فرمان، یہ ابھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بندہ نواز خواجہ بسمرات گڑھگا شریف کی ہسٹری پڑھا ہوگا، اس میں سردار بندہ نواز نے ایک بار ایسے سوچ لیا، صرف سوچا کہ یہ مقام، یہ جو فرمان ہے پیرانے پیر کا، یہ ان کی اسی وقت کے لیے رہا ہوگا، سوچا تھا عقاب غوث نازل ہوگا، بندہ نواز کی پکڑو، کون بندہ نواز؟ خواجہ بندہ نواز، شہنشاہ قطر، بادشاہ قطر، لیکن پیر اس لیے ہوتا ہے۔ خواجہ نصیر الدین جناب پہلے تشریف لائے، جناب علی کور نصیر الدین، اس کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہو رہا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ میرے رسول الدین ایک وقت جتنا آگے دیکھتا ہے اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہے۔
اب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی آئے، اپنے پیر مرشید کے دربار میں حاضری دی، خواجہ نظام الدین اولیا کے پاس پہنچے، بندہ نواز کو دیکھے، نظام الدین پہنچے، بابا فرید کے ہاں، بابا فرید کے حضرت الدین صاحب کے ہاں، خواجہ حضور صاحب کے حضرت بابا، یہ سب سلسلہ ہے، اس لیے وہ سلسلہ ضروری ہے، اور اس کا کوئی پیر نہیں کہا کہ اب شیطان تمہیں ہوگا، تو پہنچے۔ اس طرح سے جناب غوث پاک کے دربار میں پیشی ہوئی، پھر آپ نے معافی مانگی بندہ نواز نے، اور پھر آپ کی ولایت واپس کر دی۔ وہ یہ سمجھے کہ اسی زمانے کے لیے تھا، جب تک غوث پاک کی ولایت ہے تب تک آپ کا یہ فرمان ہے، اور غوث پاک کی ولایت کیا ہوتا ہے؟ امام مہدی کے زمانے تک پیران پیر دستگیر اور روشن ضمیر شہنشاہ بغداد کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہم لوگ قیامتیں خوب بیان کرتے ہیں، کبھی حالات زندگی پر غور نہیں کرتے ہیں، اور حالات زندگی پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں حضرت شیخ عارف باللہ صوفی شیخ کریم الدین علی شاہ قادری، ان بزرگوں کے دربار میں ان بزرگوں سے سیکھنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے سرکار کی حاضری 15 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز، 40 برس تک عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز، 15 سال تک ہر روز ہر رات ایک ختم قرآن ہو رہا ہے۔ تو کبھی اس پر بھی ہم غور کرنا چاہیے، نہ صرف مسلم کھا رہے ہیں، بس گھوم رہے ہیں، اپنے کچھ تقریریں کر رہے ہیں، حضرت ہو رہے ہیں، کبھی وہ بھی دیکھیں کہ یہ زندگی اصل ہے، اس کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جیسے بزرگ ہیں، ہمارے حضرت صوفی صاحب قبلہ، ان بزرگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ حضور پیران پیر کے راج دلارے کی زیارت کرنے والے، جو سرکار غریب نواز کے پیارے خواجہ غوث اعظم کے لاڈلے، آپ ان کے سائے میں ہیں، ان کے سائے میں آپ کی زندگی ہے، اس سے بڑھ کے آپ کی نصیب اور کیا ہوگی؟ یہ راضی تو پیران پیر راضی، کیوں؟ اپنے کو دے دیا ہمیں صوفی شیخ کریم الدین علی شاہ قادری کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں ان کی شکل میں، ان کی شان و عطا کچھ نہ پوچھی، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھی، یہ خدا کا آئینہ رسول اللہ ہے، اور ان کا آئینہ یہ سب لوگ ہیں، احد کا آئینہ احمد، یہ بڑا رمز ہے، بڑا راز ہے، یہ لوگ اپنا راز کبھی کھولتے نہیں ہیں، اپنے کو بہت چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور چھپانا بھی چاہیے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑوں کی آپ غلامی، جب بڑے بڑوں کے دربار میں جاؤ گے نا، کوئی ولی نے کبھی نہیں کہا کہ میں ولی ہوں، یہ تھوڑے کہے، بس بولے کہ میں خادم ہوں، یہ بھی کہہ رہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے۔ حقیقت والا تو حقیقت کو تو وہی جان سکتا ہے جو محبت کرتا ہو، عشق کرتا ہو، اور بغیر عشق کے حقیقت کھلتی ہے۔ کہا بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ عشق کا کرتے ہیں، عشق ہو، محبت پیدا ہو جائے تو ہر راز کھلتے جائے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کیا حضرت پر تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو یہ کہ تھوڑی سی بات کو زیادہ سمجھیے، اور یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، پیران پیر کی شان بیان کر کوئی ڈال سکتا نہیں کر سکتے، بیان کرتے کرتے عمر چلی گئی۔ بس آپ لوگوں سے عرضی ہے کہ ہم اس خانقاہ میں بیٹھے ہیں، جس مسجد میں اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور پھر یہ کہ یہ صوفی صاحب کی خانقاہ میں بیٹھ کے لیے ہم لوگ آئے، بس
پیران پیر کی ایک نظر ہو جائے ان کے صدقے میں سب کا بڑا